تو ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ دورہ قرآن میں خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ دورہ قرآن میں خوش آمدید۔ آج ہمارا 13واں دن ہے اور ہم اس میں پڑھنے جا رہے ہیں سورۃ النصر۔ نصر کا لفظی مطلب ہے مدد۔ یہ وہ سورہ ہے جو قرآن مجید میں کے نزول میں سب سے آخر میں نازل ہوئی، آخری مکمل سورت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ یہ سورہ جو ہے سورۃ النصر، یہ کب اور کیوں نازل ہوئی؟ ابھی ہم نے ذکر کیا کہ یہ آخری نازل ہونے والی مکمل سورت تھی، یعنی کہ کرونالوجیکل سیکوینس اس کی بنتی ہے 1114۔ اور اس کے بعد صرف سورہ مائدہ کی وہ آخری آیات نازل ہوئی ہیں۔ اگر ہم دیکھا جائے وحی کے نزول کے اعتبار سے ہم اس کو سیکنڈ لاسٹ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بعد صرف آخری آیات نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم ولی۔ اور اگر ہم مکمل صورتوں کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ مکمل نازل ہونے والی آخری صورت ہے۔ اور یہ صورت جو ہے یہ ہمیں سورۃ التوبہ کے بعد ایام تشریق میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آخری حج کرنے گئے ہیں، حجۃ الوداع، آپ کو پتہ ہے نا وہ آپ کی زندگی کا آخری حج تھا۔ جب وہ آخری حج کرنے گئے تو اس دوران ایام تشریق میں نازل ہوئی۔ یہ ایام تشریق کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے آپ نا ضرور الباب کلب کی ویڈیوز دیکھ لیجیے گا، وہ سورۃ النصر کی شان نزول کی تفصیل ہے اس کے اندر۔ تو یہ آپ کو پتہ ہے نا خطبہ حجۃ الوداع پہ نبی نے کب دیا ہوگا؟ میدان عرفات میں۔ میدان عرفات میں جانے سے پہلے ایام تشریق جو ہے اس کے دوران یہ سورہ نازل ہوئی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہنٹ دے دیا، اس ہنٹ کی بنا پر اس کا ایک اور نام بھی ہے۔ کیا میں بتا دوں یا آپ خود ڈھونڈیں گے؟ اے آئی کا دور ہے، چلے ایسے کرتے ہیں کہ آپ نا اس کا دوسرا نام خود ڈھونڈیں۔ تو اس صورت میں ہنٹ کیا تھا؟ اس میں ہنٹ تھا فیئر ویل کا، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے والے ہیں۔ ڈائریکٹلی تو دیکھتے ہیں اس سورہ کو اور سے دیکھیں ذرا ان آیات کو، تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہو کہ پیارے نبی اس دنیا سے جانے والے ہیں، لیکن ہنٹ موجود تھا۔ جب یہ صورت نازل ہوئی اور اس صورت کے نزول کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر صحابہ کرام سے بات چیت کی اور انہیں اس صورت کے بارے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں ایک فتح کی خوشخبری بھیجی ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی اس دوران موجود تھے، اس گفتگو کے دوران، اس خطبے کے دوران، ان میں حضرت ابوبکر بھی تھے، وہ رونے لگے۔ صحابہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ سورت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشن جو ہے وہ جلدی مکمل ہونے والا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ اس مشن کے مکمل ہونے کے بعد ہمارے درمیان نہیں رہیں گے۔ تو اس صورت میں دونوں باتیں ہیں، ایک تو فتح کی خوشخبری بھی ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں جانے کا ہنٹ بھی ہے۔ تو اسی ہنٹ کے اعتبار سے اس کا ایک اور نام بھی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ چکی۔ بچوں اس صورت کو پڑھتے ہوئے ذہن میں رکھیں گے کہ ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا، اس کا آئیڈیا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں، اور اس وقت تک مدینہ کے اطراف میں بھی
جو ہے وہ دین پھیل چکا تھا، اور بہت سارے غیر ملکی وفود بھیجے جا چکے تھے، کئی بادشاہوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت کے لیے خطوط لکھے اور صحابہ اکرام کو ان کے پاس بھیجا۔ نظر آنا شروع ہو گیا تھا کہ اب جو ہے وہ اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے، اور بہت سارے لوگ اس بات کے انتظار میں تھے کہ کوئی بہانہ ملے اور ہم بھی اسلام قبول کر لیں۔ تو جو مکہ اور مدینہ کے لوگ تھے، وہ جب اس طرح کی باتیں سنتے تو وہ آپس میں بات چیت کرتے کہ اسلام اتنا پھیل رہا ہے، اس نے بھی اسلام قبول کر لیا، اس نے بھی کر لیا، فلاں قبیلہ پورا کا پورا آ کر وہ اسلام قبول کر گیا۔ تو وہ کہتے تھے کہ بس اگر محمد اپنے لوگوں پر جیت گئے تو ہم اس کو چچا مان لیں گے، یعنی ہمارے رشتہ دار ہیں، وہ بنی ہاشم کے لوگ کہتے تھے، قریش کے لوگ کہتے تھے وہ تو اپنے ہیں، بس ہم تو انہیں چچا مانتے ہیں۔ یعنی اس طرح کی باتیں بھی ہوتی تھی۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ نے لوگوں کو اللہ کے دین میں جوق در جوق داخل ہوتے دیکھ لیا۔ یعنی کہ اس وقت صورتحال ایسی بن گئی تھی کہ لوگ جو ہے وہ اسلام قبول کرنے میں زیادہ انٹرسٹڈ تھے، اور قبیلے کے قبیلے پیار نبی کے پاس آتے تھے، لیکن ابھی مکہ کی فتح مکمل نہیں، مطلب مکہ پہ پورا غلبہ پا نہیں پایا تھا، مکہ کو فتح نہیں کیا تھا۔ یہ خاص واقعہ پیش نہیں آیا تھا جس کے نتیجے میں مکہ بغیر جنگ لڑے پورے کا پورا جو ہے وہ آپ کے قبضہ اختیار میں آ جاتا۔ ابھی یہ ہونے والا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہ بات بتائی، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ۔ تو کامیابی کا ایک طریقہ یہ بتایا کہ جب لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو جائیں گے تو اس موقع پہ آپ کو کیا کرنا ہے، تو اپنے رب کے حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجیے، اور اس سے معافی مانگیے، اس سے استغفار کیجیے۔ انہو کان توابا، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اب دیکھیں آسان زبان ہے اس سورہ کی، سارے لفظ جو ہیں وہ اردو کے لفظوں سے ملتے جلتے ہیں۔ اذا جا، جا آ جائے، آ چکی، مطلب جا۔ نصر، مدد، نصر اللہ، اللہ کی مدد، آپ نے پہلے بھی یہ لفظ بہت دفعہ سنا ہوتا ہے، والفتح، فتح کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آ چکی تو کیا ہوگا؟ ہوگا بھی اور ہوا بھی کہ آپ دیکھیں گے، یو ول بیٹر سی، کیا دیکھیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے دین میں، اللہ اسلام میں داخل ہونے والے لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی جیسے کوئی فوجی ہو۔ جوق در جوق کا مطلب ہے کہ خوشی خوشی لوگ آتے جائیں گے اور اسلام قبول کرتے جائیں گے، یا ابھی بھی بہت سارے لوگ مل کے آتے ہیں اور اسلام قبول کر کے جاتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر جب آپ خوش ہوں تو اپنے رب کی حمد بیان کریں، اس کی تعریف کریں، اور ساتھ اس کی تسبیح بیان کریں، بستغفروا، اور اللہ سے استغفار کریں، معافی مانگے۔ انہو کان توابا، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ بچوں یہاں ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوتا ہے؟ آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیں۔ آپ سب سے پوچھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فتح مکہ کی پوری کہانی جو ہے نا بڑی دلچسپ ہے۔ آج آپ شان نزول کی ویڈیو دیکھیے ذرا، اور کل ہم فتح مکہ کی بات کریں گے، اس پورا واقعہ پیش کیسے آیا، اور یہ اسلام کا ایک ایسا واقعہ ہے جو جس کی کامیابی اور سیلیبریشن بنتی ہے۔ جیسے مختلف دن اور مناتے ہیں نا، ہم اپنا یوم آزادی مناتے ہیں، ہم 23 مارچ کو پاکستان ڈے منانے والے ہیں، تو انشاءاللہ ہم فتح مکہ کا ڈے بھی منایا کریں گے۔ کب ہے، کیسے ہے، تھوڑا سا سسپینس رکھتے ہیں، کل اس پہ ساری بات کریں گے۔ آج ہم کچھ تھوڑی سی تفصیل اور دیکھتے ہیں، اس صورت میں آخر ہمارے لیے کیا چھپا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح کی خوشخبری مل جائے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کامیابی یقینی ہے۔ اس موقع پر بھی اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور سب سے اہم بات دعا کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے۔ دیکھیے اللہ پہ بھروسہ جو ہے نا وہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ کی مدد آ گئی بھائی، تو جب اللہ کی مدد آتی ہے نا تو ایسے ذرائع سے آتی ہے جس کا انسان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اچھا ابھی بھی جب یہ صورت نازل ہوئی نا تو پیارے بچوں، مسلمانوں کے ذہن میں یہ بالکل نہیں تھا کہ انہیں لڑنا نہیں پڑے گا۔ دیکھیں نا، اس سے پہلے غزوہ بدر کی بات ہے، غزوہ احد کی بات ہے، غزوہ تبوک کی بات ہے،
پھر بہت سارے اور غزوہ خندق کی بات ہے، بہت سارے چھوٹے اور چھوٹے چھوٹے اور غزوات اور سریے ایسے آتے رہے جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پہ لوگوں کو بھیجتے تھے۔ سریہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت نہ کی ہو، لیکن آپ کے حکم پہ ہی وہ جہاد ہوا ہو، وہ جنگ ہوئی ہو۔ تو بہت ساری جنگیں مسلمان لڑ چکے تھے۔ اب وہ اس بات کے انتظار میں تھے کہ مکہ کے فتح کرنے کے لیے وہ جا رہے ہیں، تو یہاں پہ بھی کافروں کی طرف سے ظاہر ہے جنگ تو لڑی جائے گی، تو یقینی کامیابی کا کی خوشخبری بھی انہیں مل گئی تھی، لیکن جنگ ہوئی نہیں۔ کل دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو ابھی اس صورت سے کیا پتہ چلا؟ لوگوں کا اسلام میں داخل ہونا بڑی تعداد میں، فتح مکہ کے بعد لوگ بڑی تعداد میں اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہمیں اچھے کاموں کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہنا چاہیے، خواہ بظاہر ہمیں فوری طور پر اس کا رزلٹ مل رہا ہو یا نہ مل رہا ہو۔ اللہ کے دین کی طرف بلانا ان لوگوں کو، اللہ نے اس کو ہر مسلمان پہ فرض کر دیا۔ اقامت دین کہتے ہیں اس کو، کہ وہ نیکی کے کاموں کی طرف، دین کو اس دنیا میں قائم کرنے کی طرف دوسروں کو ضرور بلائے گا۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے اس پلانٹ ارتھ پر انسان کو اختیار دیا، اس پہ اس کو پیدا کیا۔ پلانٹ ارتھ کے سارے وسائل، ساری نعمتیں جو انسان کے لیے وقف کر دیں۔ سارے پودے ہمارے لیے آکسیجن بناتے ہیں تاکہ ہم اس میں سانس لیں، ہے نا؟ سارے جو انسیکٹس ہیں وہ ہمارے لیے پالینیشن کرتے ہیں تاکہ پالینیشن کے نتیجے میں نئے پھول پیدا ہوں، اور پھلدار درختوں پہ جو پھول لگتے ہیں تو پھولوں کے بعد پھر ان کے اندر پھل پیدا ہوتا ہے۔ اگر پالینیشن نہ ہو، آپ کو پتہ ہے اگر صرف شہد کی مکھی نہ دنیا میں ہو نا تو انسان صرف 4 مہینے زندہ رہ سکتا۔ کیوں؟ شہد کی مکھی پالینیشن کرتی ہے، وہ ایک پودے سے پالن گرینز دوسرے پودے تک پہنچاتی ہے، یا ایک ہی پودے پہ موجود جو میل فلاورز ہوتے ہیں ان کے اندر سے پولن اٹھا کے فیمیل فلاور تک پہنچاتی ہے۔ اگر وہ یہ کام نہ کرے تو نئے پھل پیدا نہیں ہوں گے، نئی سبزیاں پیدا نہیں ہوں گی، جو ہمارے سیریلز ہیں، جو ہمارے گرینز ہیں، ان کے اندر پالینیشن نہ ہو تو پیارے بچے کیا ہوگا کہ اناج نہیں اگے گا، پودے ختم ہو جائیں گے، تو جو پہلے سے موجود خوراک ہے وہ کتنی دیر کھا لیں گے؟ پودوں پہ زندہ رہنے والے جانور جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، تو ان کو کھانے والے جانور ختم ہو جائیں گے، ہے نا؟ پورا ہمارا ایکو سسٹم تباہ ہو جائے گا۔ آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس پلانٹ ارتھ پہ جتنی نعمتیں پیدا کی، جتنے انسانوں کی خدمت گزار بنا دی، یہ تمام انسیکٹس جانور جو ہماری خوراک کے پورے سائیکل میں کسی نہ کسی طرح ہیلپ فل ہوتے ہیں نا، یہ سارے ہمارے سرونٹس ہیں، ہمارے لیے کام کرتے ہیں، ہماری آسانی کے لیے، ہماری زندگی گزارنے کے لیے جتنے بھی وسائل ہوتے ہیں ان کے لیے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے اس پوری دنیا میں اتنے سارے ہمارے سرونٹس پیدا کر دیے، ایسا بڑا سائیکل بنا دیا جو زندگی گزارنے کا سامان مہیا کرتا جا رہا ہے ہمیں، خود بخود ہو رہا ہے یہ سارا کچھ۔ اگر انسان کو اپنے پلانٹ لگا کے آکسیجن بنانی پڑتی تو کتنی مہنگی ہوتی، ہے نا؟ اور اگر ہمیں خود سے پالینیشن کرنی پڑتی تو ہمیں کتنے زیادہ پیسے اس پہ خرچ کرنے پڑتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بے ضرر سے انسیکٹس پیدا کر دیے جو جن کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ زمین پہ پانی جو ہے وہ جس طرح اللہ تعالیٰ پینے کا صاف ستھرا فلٹر شدہ پانی ہمیں مہیا کرتے ہیں، وہ ہم انسانوں کی بس کی بات ہی نہیں تھی۔ تو یہ سب کچھ ہمیں کیوں دیا؟ ایک ہی ہماری زندگی کا مقصد بنا دیا کہ اس دنیا پہ، اس پلانٹ ارتھ پہ، اللہ کی زمین پر ہم نے اللہ کا نظام نافذ کرنا ہے، دوسرے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینی ہے، اسلام کا تعارف پیش کرنا ہے، دین کو خود سیکھنا ہے اور دوسروں تک پہنچانا ہے۔ تو اس صورت میں اللہ نے رہتی دنیا تک یہ خوشخبری دے دی فتح مکہ کی صورت میں، کہ وہ لوگ جو دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں نا، وہ اس کے نتائج کی پرواہ نہ کریں، یہ اللہ کے ذمہ ہے، وہ کب کب کس وقت نتائج دکھاتا ہے۔ غزہ میں دیکھیں صورتحال کیسی تھی، اور بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اسرائیل تو بس آج یا کل جتنی شہادتیں ہو رہی ہیں جیسے غزہ تباہ و برباد ہو گیا ہے، وہاں پہ کوئی زندگی کی صورت نہیں رہی، ہر چیز تو برباد کر دی تھی، اسکول کیا، ہاسپٹل کیا، گھر کیا، مارکیٹ کیا، سب ختم ہو گیا تھا۔ تو اب یہ لوگ سروائیو نہیں کر سکیں گے، کچھ عرصے بعد وہ پھر ایک بہت بڑا حملہ کرتے اور ایک جگہ سے بھی نکال دیتے، دوسری جگہ سے بھی نکال دیتے، خیمہ بستیوں کو تباہ کر دیتے۔ اللہ نے کیسے ان کی چالیں انہیں کے اوپر الٹ دی۔ آج وہ اپنے ایک ایک جنگی قیدی کے بارے میں ہزاروں فلسطینیوں کو رہا کرنے پر مجبور ہیں۔
پوری دنیا میں ان کی جگہ سائی ہو رہی ہے، حالانکہ ان کے پاس پیسے اب بھی کم نہیں ہے، ہتھیار اب بھی کم نہیں ہے، حوصلے ٹوٹ گئے ہیں ان کے دشمنوں کے، اسرائیل کے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب بھی مسلمان جو ہیں وہ اپنی دین پہ ثابت قدمی اختیار کریں گے، کامیابی اور مدد، اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اور کامیابی انہیں کو نصیب ہوگی۔ تو ہم دیکھیں ہمارے لیے، ہم بچوں کے لیے، ہم بڑوں کے لیے سورۃ النصر میں کیا سبق ہے۔ سورۃ النصر میں ایک خوبصورت بات ہمیں یہ سکھائی گئی ہے کہ خوشی منانے کا طریقہ کیا ہے۔ ہماری زندگی میں بہت ساری خوشیاں آتی ہیں، جیسے رزلٹ کے اچھی کامیاب رزلٹ اچھا آ جائے تو ہم اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں، ہمارے گھر میں ایک نیا منا آئے تو ہم اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ماموں کی خالہ کی شادی ہو تو ہم اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں، ہے نا؟ نیا گھر لیں ہم اس کو خود سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں، نئی گاڑی ہو ہم اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں، کہیں ایسا ہو کہ کوئی بہت بڑا چیلنج جس کو ہم فیس کر رہے ہو ہم اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں، جیسے میچ جیتتے ہیں، جیسے ہم کوئی جنگ جیتتے ہیں۔ تو اللہ نے خوشی منانے کا طریقہ کیا سکھایا کہ ایسے موقع پر اللہ کی حمد کریں، اس کی تسبیح بیان کریں، اور اس سارے پروسیس کے دوران یا اپنی پوری زندگی میں جہاں جہاں ہم سے جو کمیاں کوتاہیاں ہو گئی ہوں اس پہ ہم اللہ سے معافی مانگ لیں، تاکہ اس خوشی کے موقع پہ اللہ کو بھولیں نہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، کسی بھی خوشی کے موقع پہ جب بھی ہم خوشی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں نا، ہم بس اللہ کو بھول جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں لو آج بھی امی چھوڑیں، بابا چھوڑیں، دادی چھوڑیں، آپ کیا کہہ رہی ہیں، آج بھی ہم یہ نہ کریں، جو ہمارا دل چاہے گا ہم کریں گے۔ ہم خوشی کے موقع پر نا شیطان کی بات مان لیتے ہیں، ہاں ہوک پکار ایسی دھڑم دھڑکا، کہ پھر ہم اللہ کو، ہمیں اللہ یاد ہی نہیں رہتا جس نے ہمیں خوشی دی ہو۔ اور اس خوشی کے موقع پر جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، فتح مکہ کی کہانی ڈیٹیل میں کل دیکھی، لیکن اتنی سی چھوٹی سی بات بتاتی ہوں۔ جب پیارے نبی اونٹنی پر سوار مکہ میں داخل ہو رہے تھے نا فتح کے بعد، تو آپ کا سر جھکا ہوا تھا اتنا زیادہ عاجزی اور انکساری سے کہ آپ کا سر اونٹ کی کوہان کو چھو رہا تھا، اور آپ سورہ فتح کی اسی کو، سورہ نصر کی تلاوت بھی کر رہے تھے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کی نعمتوں، اس صورت سے میں پتہ چلا کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، فتح بھی اللہ کی نعمت ہے نا بچوں؟ کوئی بھی سیلیبریشن، کوئی بھی کامیابی اللہ کی نعمت ہے، تو اس پہ بھی ہمیں شکر ادا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر۔ اللہ ہی نے تو عطا کی وہ کامیابی، وہ خوشی۔ ہم اور اس موقع پر جو خوشی کا موقع ہے، اللہ سے دعا کریں مزید کامیابیوں کے لیے، آزمائشوں سے بچنے کے لیے، صحت اور تندرستی، جسمانی قوتوں اور صلاحیتوں کے میں برکت کی دعا، تاکہ ہم اور زیادہ کامیابیوں کے راستے پہ چل سکیں، اور اللہ سے معافی مانگنے کی عادت ڈال لیں۔ اللہ کو نا استغفار بہت پسند ہے، یہ یہاں پہ استغفار کرنے کو پیارے نبی کو بھی کہا جا رہا ہے نا، کیوں بھائی؟ پیارے نبی تو اتنے نیک تھے، وہ کیوں استغفار کریں؟ اصل میں استغفار جو ہے نا، وہ انسان کے انسان ہونے کی دلیل ہے، کہ وہ انسان ہے اور کمزور ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے استغفار کرنا سکھایا کہ ہر کامیابی کے لیے، ہر جد و جہد کے لیے، حتیٰ کہ زندگی گزارنے کے لیے انسان کو عادت ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کے سامنے اپنی عاجزی اور کمزوری کا اظہار کرے، مخلوقات کے سامنے نہ کرے۔ ہائے مجھ سے یہ نہیں ہوگا، ہم لوگوں کے سامنے کہتے ہیں، کبھی ماما کے سامنے، کبھی بابا کے سامنے، کبھی ٹیچر کے سامنے، کبھی فرینڈس کے سامنے، ہائے مجھ سے نہیں ہوگا، نہیں، اللہ کے سامنے کہنا، یا اللہ مجھ سے یہ نہیں ہو رہا، آپ میری مدد کر دیں، مجھے معاف کر دیں، میرے گناہ معاف کر دیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کہاں کہاں کون کون سے ایسے کام کر جاتے ہیں جو گناہوں کے لسٹ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اچھے کاموں کی طرف دعوت دینا ایک نیک عمل ہے، اور یہ ہمیں ضرور کرنا ہے، اور ایسا کرنے سے ہمیں ایک بہتر اچھا انسان بننے میں مدد مل سکتی ہے، ملتی ہے بھائی۔ یاد رکھنا اس بات کو کہ دوسروں کو ہمیشہ اچھے کاموں کی دعوت دینی ہے، برے کاموں کی دعوت نہیں دینی، شرارت پہ نہیں بلانا۔ اور یہ کریں چپ کے جو ہم کام کرتے ہیں نا، اس میں ہم دو چار کو ساتھ ملاتے نہیں، اچھے کاموں میں ملائے نا، نماز پڑھنے جانا ہو، کہیں درس سننے جانا ہو، امی کی مدد کرنی ہو، آؤ کرتے ہیں، ٹیچر نے بلایا، میری ہیلپ کر دیں، کام کر دیں، ہو گھر میں، خاندان میں، فیملی میں بہت ساری جگہوں پہ مدد کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں پر تو سوچے، اور نہیں تو دورہ قرآن کے لنک چار لوگوں کو شیئر کیا کریں، اچھے کاموں کی دعوت ہے بھائی۔ کرتاس پہ آپ سورۃ النصر لکھیں گے انشاءاللہ، اور کل گروپ میں شیئر کریں گے۔ سورۃ النصر پہ ذرا غور فرمائیے تو، اذا جاء نصر اللہ والفتح، ذرا سوچیں اور بتائیں کہ اس آیت کا موضوع کیا ہے۔ ہم وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، سوچتے جائیں اور بتاتے جائیں۔ ہم
کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیے گا واٹس ایپ گروپ میں. تو کلاس کا وقت ختم ہو گیا. دعا پڑھ لیتے ہیں مجلس کے ختمے کی. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ